ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی محبت اور سسپینس سے بھری خوبصورت کہانی جس کا نام ہے خاموشی کا راز۔ نمرا ہمیشہ سے ایک سادہ زندگی گزار رہی تھی۔ کراچی کے ایک عام علاقے میں رہائش پذیر وہ ایک چھوٹی سی لائبریری میں کام کرتی تھی، جہاں وہ ہر روز کتابوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ نمرا کو کبھی نہیں لگا کہ اس کی زندگی میں کچھ خاص یا غیر معمولی ہونے والا ہے، لیکن تقدیر ہمیشہ غیر متوقع ہوتی ہے۔ ایک دن لائبریری میں ایک اجنبی داخل ہوا۔ وہ لمبا چوڑا پرکشش اور پرسرار شخصیت کا مالک تھا۔ نمرا نے اسے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی گہری آنکھوں سے نمرا کی طرف ایک نظر ڈالی اور پھر سیدھا کتابوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا نام فراز تھا اور وہ کچھ خاص کتابیں تلاش کر رہا تھا جن کا ذکر بہت کم لوگوں نے کیا تھا۔ نمرا نے اس کی مدد کی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش محسوس کی۔ اس کے دل میں پہلی بار کوئی دھڑکن تیز ہوئی۔ فراز نے نمرا سے چند سوالات پوچھے اور جاتے وقت ایک مسکراہٹ دی جو نمرا کے دل میں گہرائی سے اتر گئی۔ اگلے چند ہفتوں میں فراز لائبریری میں مسلسل آتا رہا اور ہر ملاقات کے ساتھ نمرا اس کی طرف کھنچتی گئی۔ وہ ایک خاموش انسان تھا، زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ہمیشہ کچھ چھپاتی ہوئی لگتی تھیں۔ نمرا نے نوٹ کیا کہ وہ اکثر وہی کتابیں دوبارہ پڑھتا ہے اور وہ کبھی کبھی لمبے عرصے تک لائبریری میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن نمرا نے فراز کو کتابیں واپس کرتے وقت ایک خاص کتاب کی صفحہ پر نشان لگا ہوا پایا۔ جب اس نے وہ صفحہ کھولا تو اسے ایک چھوٹا سا خط ملا جس میں لکھا تھا، کیا تم بھی ان رازوں میں دلچسپی رکھتی ہو؟ نمرا کے دل میں بے شمار سوالات ابھرے اور اس نے فراز سے اس بارے میں پوچھا۔ فراز نے صرف اتنا کہا، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ہی سامنے آتی ہیں، اور پھر وہ چلا گیا۔ فراز کی پر اسرار شخصیت نے نمرا کو اس کی طرف اور بھی زیادہ متوجہ کر دیا تھا۔ ایک رات جب وہ لائبریری سے واپس جا رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ مڑ کر دیکھنے لگی تو وہی فراز تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ کوئی بڑا راز چھپا رہا ہو۔ نمرا نے فراز سے براہ راست پوچھا، تم کون ہو اور تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ فراز نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ نمرا حیران تھی، لیکن اس کا دل اسے فراز پر اعتماد کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے فراز کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اندرونی طور پر وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ فراز نے نمرا کو بتایا کہ وہ ایک خفیہ مشن پر ہے، جہاں اسے کچھ ایسی معلومات حاصل کرنی ہے جو کئی سالوں سے چھپی ہوئی ہیں۔ ان معلومات کا تعلق ایک قدیم خاندانی خزانے سے تھا جو فراز کے خاندان سے چوری ہو گیا تھا۔ یہ خزانہ صرف ایک خاص کتاب میں چھپے ہوئے کوڈز کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا تھا، اور نمرا کی لائبریری میں وہ کتابیں موجود تھیں۔ نمرا نے پہلے کبھی ایسی کتابوں پر یقین نہیں کیا تھا، لیکن فراز کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ دونوں نے مل کر ان کتابوں کو پڑھنا اور ان کے رازوں کو کھولنا شروع کیا۔ ان کے درمیان ایک عجیب سی قربت بڑھتی گئی اور نمرا کو محسوس ہوا کہ وہ فراز سے محبت کرنے لگی ہے۔ جیسے جیسے وہ کتابوں کی کورس کو حاصل کرتے جا رہے تھے، نمرا اور فراز کے درمیان محبت کی شدت بھی بڑھتی گئی۔ لیکن ایک دن نمرا کو پتہ چلا کہ فراز کے پیچھے ایک اور گروہ بھی ہے جو اسی خزانے کی تلاش میں ہے۔ اس گروہ کے لیڈر نے نمرا کو دھمکی دی کہ اگر اس نے فراز سے دوری اختیار نہ کی تو وہ دونوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ نمرا کے دل میں خوف نے جنم لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی فراز کی محبت کا احساس بھی بڑھتا گیا۔ فراز نے نمرا کو یقین دلایا کہ وہ اسے ہر حال میں محفوظ رکھے گا، لیکن نمرا جانتی تھی کہ اب ان کی محبت کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ آخر کار نمرا اور فراز نے خزانے کا راز حاصل کر لیا، لیکن جب وہ خزانہ حاصل کرنے پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ اس خزانے کا مالک ایک بہت ہی طاقتور اور خطرناک شخص ہے جو کسی بھی قیمت پر اسے واپس چاہتا تھا۔ نمرا کو ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا، یا تو وہ فراز کے ساتھ بھاگ جائے یا اپنی جان بچا کر واپس اپنی پرانی زندگی میں لوٹ جائے۔ نمرا نے فراز کی محبت کو چنا اور دونوں نے مل کر اس خطرناک شخص کا سامنا کیا۔ یہ ایک خوفناک لڑائی تھی، لیکن محبت نے آخر کار جیت حاصل کی۔
فراز اور نمرہ نے نہ صرف خزانے کو حاصل کیا بلکہ ایک دوسرے کی محبت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اب وہ دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے تھے جہاں محبت اور اعتماد ان کے درمیان کبھی ختم نہ ہونے والے سلسلے بن چکے تھے۔ نمرہ اور فراز کی کہانی ایک ایسی محبت کی داستان ہے جو رازوں، خطرات اور امتحان کے باوجود کامیاب رہی۔ خزانے کی فتح کے بعد نمرہ اور فراز کو لگا تھا کہ اب ان کی زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن قسمت نے ایک اور موڑ کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ خزانے کے راز کو جاننے والے دشمنوں کا دائرہ بہت وسیع تھا اور ان کی نظر میں نمرہ اور فراز ابھی بھی خطرہ تھے۔ ایک رات نمرہ اور فراز جب اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے، اچانک ان کے گھر کے باہر ایک دھماکہ ہوا۔ دونوں گھبرا کر باہر آ گئے۔ دیکھا تو ان کی گاڑی جل رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک نوٹ چسپاں تھا جس پہ لکھا تھا، تمہیں لگتا تھا کہ تم بچ گئے اور یہاں آ گئے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ صرف آغاز ہے۔ یہ دھمکی انہیں یاد دلاتی تھی کہ وہ ابھی بھی ایک بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نمرہ کی سانسیں تیز ہو گئی اور فراز کی آنکھوں میں وہی پرانی کشمکش نظر آئی۔ وہ جانتے تھے کہ اب انہیں اپنی محبت کو بچانے کے لیے ایک اور جنگ لڑنی ہوگی، اور اس بار دشمن پہلے سے زیادہ طاقتور اور بے رحم تھا۔ نمرہ اور فراز نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دشمن کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا کہ کیسے۔ اسی دوران ایک اور کردار کہانی میں داخل ہوا، زین۔ زین ایک ماہر ہیکر اور جاسوس تھا جو فراز کے پرانے دوستوں میں سے ایک تھا۔ اس نے خبر سنی تھی کہ فراز اور نمرہ ایک بڑے خطرے میں ہیں اور وہ ان کی مدد کرنے آ گیا تھا۔ زین نے بتایا کہ دشمن بین الاقوامی مجرم تھا جس کا نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیلا ہوا تھا اور وہ خزانے کے کوٹس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ یہ خزانہ محض سونے یا دولت کا نہیں تھا بلکہ اس میں ایسی معلومات چھپی ہوئی تھی جو حکومتوں کو گرنے اور جنگوں کو بھڑکانے کی طاقت رکھتی تھی۔ نمرہ کے لیے یہ معلومات ایک دھچکا تھی، لیکن فراز کو پہلے سے علم تھا کہ وہ کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب نمرہ کو فراز پر اور بھی زیادہ اعتماد کرنا تھا۔ زین کی مدد سے نمرہ اور فراز نے ایک ایسا پلان تیار کیا جس کے ذریعے وہ دشمن کو شکست دے سکتے تھے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس دوران نمرہ کو احساس ہونے لگا کہ فراز کے پاس اور بھی کئی راز تھے جو اس نے ابھی تک نمرہ سے چھپائے ہوئے تھے۔ ایک رات جب نمرہ نے فراز سے ان رازوں کے بارے میں پوچھا تو فراز نے خاموشی اختیار کر لی۔ نمرہ کا دل ٹوٹنے لگا کہ کیا وہ فراز پر مکمل طور پر اعتماد کر سکتی ہے؟ کیا وہ فراز کے تمام راز جاننے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ فراز نے آخر کار نمرہ کو سچ بتایا، میرے خاندان کا یہ خزانہ صرف وہی ذاتی جستجو نہیں بلکہ یہ ایک قدیمی معاہدہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس خزانے کو پانے والا دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن میں نے اس سب سے دور رہنے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری زندگی میں آنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا میں اس خزانے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، لیکن اب دشمن ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ نمرہ نے فراز کی باتیں سن کر گہری سانس لی اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں چاہے کچھ بھی ہو۔ نمرہ، فراز اور زین نے مل کر دشمن کا پیچھا شروع کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ خزانے کی باقی معلومات کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیں تاکہ کوئی بھی اس کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ یہ ایک خطرناک مشن تھا۔ دشمن کا گروہ جدید ہتھیاروں سے لیس تھا اور ان کے پاس بڑے بڑے وسائل تھے۔ زین کی ہیکنگ صلاحیتوں اور فراز کی حکمت عملیوں نے انہیں کئی بار موت کے منہ سے بچایا، لیکن ہر بار دشمن مزید طاقتور بن کر سامنے آیا۔ آخری جنگ ایک خفیہ جزیرے پر ہوئی جہاں خزانے کے آخری نشانات موجود تھے۔ یہاں فراز اور نمرہ کو اپنی محبت اور اعتماد کا سب سے بڑا امتحان دینا پڑا۔ دشمن نے نمرہ کو اغوا کر لیا اور فراز کو یہ دھمکی دی کہ اگر وہ خزانے کے رازوں کو نہیں ظاہر کرتا تو وہ نمرہ کی جان لے لیں گے۔ فراز کے لیے یہ ایک انتہائی مشکل لمحہ تھا۔ اسے اپنی محبت اور دنیا کے تحفظ کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ فراز نے ایک ایسی چال چلی جس نے دشمن کو حیران کر دیا۔ اس نے خزانے کے رازوں کو تباہ کرنے کی بجائے ایک جعلی کوڈ بنایا اور دشمن کو دھوکہ دیا۔ اس دوران زین نے نمرہ کو آزاد کروانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ آخری لمحات میں دشمنوں کو پتہ چلا کہ فراز نے انہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زین اور فراز نے دشمن کو شکست دے دی اور خزانے کے اصل رازوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ نمرہ اور فراز کی محبت نے ہر امتحان کو کامیابی سے پار کیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کیا اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کیا۔
फराज और निम्रा की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो दुनिया के शोर और शर से दूर एक छोटे से गांव में अपनी नई जिंदगी गुजारने में और उसका आगाज करने में कामयाब हो चुके थे। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको मोहब्बत और सस्पेंस से भरी ये कहानी? और भी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।